بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله تعالى، ثم الانتقال منها إلى سائر السمعيات، ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم بها ليتوصل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم فقط. اب آگے کتاب شروع ہونے جا رہی ہے، اور مصنف نے جو پہلی بات کتاب میں بیان فرمائی تو وہ فرماتے ہیں قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق، کہ اہل حق کا مذہب ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، نفس الامر میں موجود ہیں اور ان کا علم واقع ہے۔ تو ثم لما کانا مبنی علم الکلام سے شارح ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا تھا کہ علم کلام کا موضوع تو اللہ رب العزت کے وجود، اس کی توحید، اس کے صفات و افعال وغیرہ ہیں اور دیگر عقائد اسلامیہ ہیں۔ تو یہاں جو سب سے اہم بحث ہے کہ عقائد اسلامیہ کو بیان کرتے، اور ان میں سب سے اہم بحث اور اشرف مبحث باری تبارک و تعالی کی ذات اور صفات سے متعلق ہے، تو سب سے پہلے اس کو بیان کرنا چاہیے، نہ کہ اشیاء کی حقیقتوں کے ثابت ہونے کو بیان کرنا چاہیے۔ تو شارح فرماتے ہیں ثم لما کان مبنی علم الکلام، کہتے ہیں پھر چونکہ علم کلام کی بنیاد محدثات کے وجود سے صانع عالم کے وجود اور اس کی وحدانیت اور اس کی صفات اور اس کے افعال پر استدلال کرنے پر ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ علم کلام میں عقائد اسلامیہ کو ثابت کیا جائے گا۔ عقائد اسلامیہ ثابت کس سے ہوتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے، اور قرآن و حدیث ہمارے لیے تب ثابت ہوں گے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کی وحدانیت کا اور اس کے صفات و افعال کا ثبوت ہو جائے۔ اللہ کا ثبوت، اللہ کا وجود ثابت ہو جائے دلیل سے، اور پھر یہ کہ وہ مختلف صفات، متعدد صفات رکھنے والا ہے، حی ہے، قادر ہے، ارادہ رکھنے والا ہے، سمع و بصر رکھنے والا ہے، کلام فرمانے والا ہے، متکلم ہے۔ تو اب اس کے لیے کلام ثابت ہوا، اور جس کلام کو اس نے نازل فرمایا بندوں کی ہدایت کے لیے وہی قرآن کہلایا، اور اس نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، رسولوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، تو ارسال رسل ثابت ہوا، ان کی جانب وحی کا آنا ثابت ہوا، قرآن مجید کا ثبوت ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کے صفات و افعال سے دیگر سمعیات کی جانب انتقال پر علم کلام کی بنیاد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدانیت اور صفات و افعال پر محدثات کے وجود سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ عالم حادث ہے، ہر حادث کے لیے کسی محدث کا ہونا ضروری ہے، اور وہی محدث اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو محدثات کے وجود ہی سے
صانع عالم کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے اور اس کی صفات و افعال پر، اس کی وحدانیت پر، اور جب اس کا وجود اور اس کی وحدانیت اور صفات و افعال ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے انتقال ہوتا ہے دیگر سمعیات کی جانب کہ اس نے انبیاء مبعوث فرمائے، ان کی طرف وحی نازل فرمائی، اور اس کی جو وحی مطلوع آئی اسی کا نام قرآن ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی وحی غیر مطلوع آئی اسی کو حدیث کہتے ہیں، اور انہی سے عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر چونکہ علم کلام کا مبنی، علم کلام کی بنیاد صانع عالم کے وجود اور اس کی توحید اور اس کے صفات و افعال پر محدثات کے وجود کے ذریعے استدلال کرنے پر ہے، پھر ان سے دیگر سمعیات کی جانب منتقل ہونے پر ہے۔ ناسب تصدیر الکتاب بالتنبیہ علی وجود ما یشاہد من الاعیان والاعراض، تو مناسب ہوا کتاب کو ان اعیان و اعراض کے موجود ہونے پر، ان اعیان و اعراض کے موجود ہونے پر تنبیہ سے کتاب کو شروع کرنا جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ چونکہ محدثات کے وجود سے صانع عالم کے وجود پر دلیل لائی جائے گی، تو یہ دلیل ہے اور وہ مدلول، یہ علم کے لیے علت ہے اور وہ معلول۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ علت اور دلیل جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے، دال پہلے ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ محدثات اور یہ اشیاء، یہ اعیان و اعراض کا وجود ہی دلیل ہے صانع عالم کے وجود پر، تو مناسب ہوا کہ ان کے وجود پر تنبیہ سے کتاب کو شروع کیا جائے۔ ناسبہ یہ لما کانا کی جزا ہے، ناسب تصدیر الکتاب بالتنبیہ علی وجود ما یشاہد من الاعیان والاعراض، تو مناسب ہوا کتاب کو ان اعیان و اعراض کے وجود پر تنبیہ سے شروع کرنا جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، وتحقق العلم بہا، اور ان کے علم کے ثابت ہونے پر تنبیہ سے کتاب کو شروع کرنا، لیتوصل بذلک الی معرفت ما هو المقصود الاہم، تاکہ اس کے ذریعے اس کی معرفت تک پہنچا جا سکے جو کہ اہم مقصود ہے، جو مقصود اصلی ہے۔ فقالا، تو مصنف نے فرمایا، تو گویا کہ آنے والے کلام کی یہ تمہید ہو گئی اور اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ یہاں پر وجود باری تعالی اور صفات باری تعالی وغیرہ کی بحث پہلے کیوں نہیں لائے، پہلے انہوں نے حقائق اشیاء کے ثبوت کی بحث کیوں رکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتہ۔ پیچھے اس متن کی تمہید شارح بیان کر چکے ہیں کہ مصنف نے توحید باری تعالی اور صفات و افعال باری تعالی وغیرہ کی بحث لانے سے پہلے کیوں اشیاء کے حقائق کے موجود ہونے کا ذکر کیا، تو اس کی وجہ بیان کی تھی کہ چونکہ انہی محدثات کے ذریعے محدث عالم جل مجدہ کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے، اس لیے مصنف نے اس بات پر تنبیہ کرنا پہلے مناسب سمجھا کہ اس کائنات کے اندر اشیاء کا وجود ہے اور ان کا علم واقع ہے، ثابت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قال اہل الحق، اہل حق کہتے ہیں۔ یہاں الحق، اہل الحق سے مراد اہل السنتی والجماعہ ہیں۔ تو پوری کتاب میں جو باتیں بیان کرنے جا رہے ہیں ان سے پہلے آپ نے کہہ دیا قال اہل الحق،
مطلب یہ ہوا کہ یہ باتیں اور یہ عقائد اور مسائل جو اس کتاب میں بیان ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہیں۔ قال اہل الحق، اہل حق فرماتے ہیں حقائق الاشیاء ثابتہ، کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ شرح میں الحق کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ، حق اس حکم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو۔ یہاں حکم کا معنی کہ قضیہ میں جو حکم پایا جاتا ہے موضوع محمول کے ساتھ، تو وہ حکم یعنی نسبت، اگر وہ نسبت واقع کے مطابق ہے تو اسی حکم کو اور اسی نسبت کو حق کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ، اور حق وہ حکم ہے جو واقع کے مطابق ہو۔ یطلق علی الاقوال والعقائد والادیان والمذاہب باعتبار اشتمالها علی ذلک، اور حق کا اطلاق اقوال، عقائد، ادیان اور مذاہب سب پر ہوتا ہے، ان سب کے اس مطابقت پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے۔ مطلب یہ ہوا کہ قول پر بھی حق کا اطلاق ہوتا ہے، قول حق کہا جاتا ہے کہ یہ حق بات ہے۔ یوں ہی عقیدۃ حقۃ بھی بولا جاتا ہے کہ یہ حق عقیدہ ہے۔ یوں ہی دین حق اور مذہب حق بھی بولا جاتا ہے۔ تو حق کا اطلاق اقوال، عقائد، ادیان اور مذاہب سب پر ہوتا ہے باعتبار اشتمالها علی ذلک، ان سب کے اس پر یعنی کہ مطابقت للواقع پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ وَيُقَابِلُهُ الْبَاطِلُ، اور حق کا مقابل باطل ہے، یعنی حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے۔ وَأَمَّا الصِّدْقُ فَقَدْ شَاعَ فِي الْأَقْوَالِ خَاصَّةً، لیکن صدق تو وہ صرف اقوال میں شائع و ذائع ہے۔ وَيُقَابِلُهُ الْكِذْبُ یا الْكَذِبُ، اور اس کے مقابل کذب آتا ہے۔ تو گویا کہ حق کی تعریف کے بعد یطلق علی الاقوال سے مصنف حضرت شارح علامہ سعد الدین تفتازانی نے یہ چاہا کہ چونکہ حق بھی اسی حکم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو، اور صدق بھی اسی کو کہتے ہیں، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھ میں آیا، تو یطلقو سے وجہ فرق بیان کرنا شروع کیا۔ تو اس سے پہلے آپ صدق کا معنی پڑھ چکے ہیں، خبر کا یا حکم کا واقع کے مطابق ہونا، اور حق کی تعریف بھی کی وہ حکم جو واقع کے مطابق ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حق اور صدق دونوں ایک ہیں۔ تو یطلقو سے دونوں میں فرق بیان کیا کہ حق کا اطلاق اقوال، عقائد، ادیان اور مذاہب سب پر ہوتا ہے، جبکہ صدق کا اطلاق صرف اقوال میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ دونوں میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف استعمال کے اعتبار سے ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہے، وہ حکم جو واقع کے مطابق ہو، فرق صرف استعمال میں ہے کہ حق کا استعمال اقوال، عقائد، ادیان، مذاہب سب میں ہوتا ہے، جبکہ صدق کا استعمال صرف اقوال میں ہوتا ہے۔ یہ ایک وجہ فرق ہوگی۔ دوسری وجہ فرق آگے بیان کر رہے ہیں وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُطَابَقَةَ تُعْتَبَرُ فِي الْحَقِّ مِنْ جَانِبِ الْوَاقِعِ وَفِي الصِّدْقِ مِنْ جَانِبِ الْحُكْمِ، اور کبھی دونوں میں یوں فرق بیان کیا جاتا ہے کہ مطابقت حق میں واقع کی جانب سے ہوتی ہے، مطابقت حق میں جانب واقع سے معتبر ہوتی ہے، اور صدق میں حکم کی جانب سے معتبر ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جب آپ نے کہا کہ حکم جو واقع کے مطابق ہو، تو یہ مطابقت ایسی چیز ہے جو دونوں طرف سے پائی جائے گی، یعنی حکم اور نسبت واقع کے مطابق ہوگی اور واقع حکم کے مطابق ہوگا، دونوں طرف سے مطابقت ہوگی۔
تو اب یہ اعتبار کرنا، یہ لحاظ کرنا کہ حکم واقع کے مطابق ہے، یہ صدق ہے، اور یہ ماننا کہ واقع حکم کے مطابق ہے، یہ حق ہے۔ تو دونوں میں مطابقت للواقع پائی جاتی ہے، لیکن دونوں میں اس اعتبار کا فرق ہے کہ مطابقت میں کہ حق میں مطابقت کا اعتبار واقع کی جانب سے ہوتا ہے کہ واقع حکم کے مطابق ہے، اور صدق میں مطابقت کا اعتبار حکم کی جانب سے ہوتا ہے کہ حکم واقع کے مطابق ہے۔ تو کہتے ہیں وقد یفرق بینہما، اور کبھی ان دونوں میں یوں فرق کیا جاتا ہے کہ حق میں مطابقت واقع کی جانب سے معتبر ہوتی ہے اور صدق میں حکم کی جانب سے معتبر ہوتی ہے۔ فمعنى صدق الحکم مطابقتہ للواقع، تو حکم کے صادق ہونے کا معنی ہوگا اس کا واقع کے مطابق ہونا، ومعنى حقیتہ مطابقت الواقع ایاہ، اور حکم کے حق ہونے کا معنی ہوگا واقع کا اس کے مطابق ہونا۔ تو یہ حق اور صدق میں فرق یہاں پر بیان کیا کہ دونوں میں جو فرق ہے وہ صرف استعمال یا اعتبار کے طور پر ہے، ورنہ دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اب پہلی بات قال اہل الحق کا یہ پہلا مقولہ بیان کریں، حقائق الاشیاء ثابتہ، اہل حق فرماتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ حقائق یہ حقیقت کی جمع ہے، اور الاشیاء یہ شیء کی جمع ہے۔ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، تو اب یہاں پر پہلے حقیقت کی وضاحت کر رہے ہیں۔ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حقیقت الشیء وماہیتہ ما بہ الشیء ہوا ہوا۔ حقیقت الشیء کے ساتھ ماہیتہ کو بھی جمع کر کے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ حقیقت اور ماہیت دونوں مرادف ہیں، دونوں ایک ہیں۔ کسے کہتے ہیں حقیقت و ماہیت؟ ما بہ الشیء ہوا ہوا، بہ میں با یہ سببیہ ہوگا، اور ہوا ہوا میں جو دونوں ضمیریں لائی گئی ہیں ان دونوں ضمیروں کا مرجع الشیء۔ تو اب عبارت ہوگی ما بہ الشیء ہوا ہوا کی، الامر الذی بہ الشیء یا بسببہ الشیء ذالک الشیء۔ تو حقیقت شیء اور ماہیت شیء اس امر کو کہتے ہیں کہ جس کے سبب شیء بنے، جس کی وجہ سے شیء بنے، اسی کو حقیقت شیء کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں حقیقت الشیء وماہیتہ ما بہ الشیء ہوا ہوا، شیء کی حقیقت اور اس کی ماہیت وہ امر ہے جس کے سبب شیء بنے۔ کالحیوان الناطق للانسان، جیسے کہ انسان کے لیے حیوان ناطق۔ تو جو ذاتیات ہیں ہوتے ہیں شیء کے، جن سے ذات بنتی، ذات شیء وجود میں آتی ہے، وہی حقیقت شیء اور ماہیت شیء کہلاتے ہیں۔ جیسے انسان کے لیے حیوان ناطق، بخلاف مثل الضاحک والکاتب مما يمكن تصور الانسان بدونہ، برخلاف ضاحک اور کاتب جیسی ان چیزوں کے جن کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہے۔ من ما يمكن، تو یہاں پر من بیانیہ ہے، اور ما يمكن یہ بیان مثل الضاحک والکاتب کا ہے کہ ضاحک اور کاتب کے مثل سے مراد کیا ہے؟ ما يمكن تصور الانسان بدونہ، اور یہاں تصور سے مراد ہے تصور بالکن، تصور بحدہ، نہ کہ تصور بوجہ ما۔ تو کہتے ہیں برخلاف ضاحک و کاتب جیسی ان چیزوں کے جن کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہے۔ فإنہ من العوارض، کیونکہ یہ عوارض میں سے۔ تو ضاحک و کاتب کے بغیر انسان کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن حیوان ناطق کے بغیر انسان کا تصور نہیں، کیونکہ یہ دونوں انسان کے ذاتیات میں سے ہیں، اور ذاتیات کے بغیر شیء کا کوئی تصور اور کوئی وجود نہیں۔ تو یہاں حقیقت کی تعریف بھی ہو گئی
اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ حقیقت ہی کو ماہیت بھی کہتے ہیں۔ وقد یقال سے یہاں پر ایک دوسرا قول بیان کر رہے ہیں، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت اور ماہیت میں کچھ فرق ہے۔ یوں ہی ایک اور اصطلاح حقیقت ماہیت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، ہویت۔ تو حقیقت، ہویت اور ماہیت یہ تینوں ہیں تو ایک ہی چیز ہیں، لیکن ان تینوں میں اعتباری فرق پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شے بنے، اسی کو حقیقت بھی کہتے ہیں، اسی کو ماہیت بھی کہتے ہیں، اسی کو ہویت بھی کہتے ہیں۔ لیکن تینوں میں اعتباری فرق پایا جاتا ہے۔ وہ اعتباری فرق یہ ہے کہ اس ما بہ الشیء ہوا کو اس کے تحقق کے اعتبار سے، اس کے موجود ہونے کے اعتبار سے حقیقت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر حقیقت میں تحقق کا مادہ پایا جا رہا ہے۔ وَبِاعْتِبَارِ تَشَخُّصِهِ هُوِیَّةٌ، اور اس کے تشخص کے اعتبار سے اسے ہویت کہتے ہیں، اور تشخص اور تحقق ان دونوں سے قطع نظر کرتے ہوئے مطلقاً ما بہ الشیء ہوا کو ماہیت کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وقد یقال ان ما بہ الشیء ہوا باعتبار تحققه حقیقۃ، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے شے بنے وہ اپنے تحقق و وجود کے اعتبار سے حقیقت ہے، وباعتبار تشخصه ہویت، اور اپنے تشخص کے اعتبار سے، اپنے مشخص ہونے کے اعتبار سے ہویت ہے، ومع قطع النظر عن ذلك ماہیت، اور ان دونوں باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے وہ ماہیت ہے۔ تو یہ ہوا حقیقت اور ماہیت کے درمیان فرق، کہ دونوں میں اعتباری فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت کی وضاحت ہو گئی۔ اب الاشیاء کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تو شے کی جمع ہے اشیاء۔ یہاں پر ایک اور بات آپ حضرات جان لیں کہ اشیاء شیء کی جمع ہے، لیکن اہل عرب کے یہاں یہ اشیاء غیر منصرف استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ تو اشیاء غیر منصرف استعمال ہے، لیکن جب ہم اس میں اسباب منع صرف تلاش کرتے ہیں تو نہ ہی ایک ایسا سبب پایا جاتا ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہو، اور نہ ہی دو سبب پائے جاتے ہیں، کیونکہ اشیاء کے آخر میں جو الف اور حمزہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، شیء کی جمع ہونے کی بنیاد پر یہ الف ممدودہ نہیں، بلکہ یہ افعال کا وزن ہوا، اور افعال کے وزن میں حمزہ جو ہے وہ زائد نہیں اصلی ہوا، جبکہ الف ممدودہ میں الف اور حمزہ دونوں کا زائد ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہاں پر تو الف ممدودہ پایا جا رہا ہے جو تنہا دو سبب کے قائم مقام ہے، اور دو سبب کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ یہ جمع ہے تو جمع منتہی الجموع نہیں، جمع کے لیے منتہی الجموع ہونا ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ غیر منصرف کیوں، جبکہ غیر منصرف ہونے کے لیے دو سبب یا ایک سبب کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں نحوی حضرات کے متعدد اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ حمراء پر محمول ہو کر غیر منصرف ہے، جیسے سراویل یہ مصابیح پر محمول ہونے کی وجہ سے غیر منصرف، حالانکہ سراویل جو ہے وہ پاجامہ کو کہتے ہیں، یعنی یہ واحد ہے، تو وہ معنن جمع نہیں تو منتہی الجموع نہ ہوا، مگر چونکہ وہاں منتہی الجموع کا وزن پایا جا رہا ہے اگرچہ وہ معنی نہیں ہے، تو مصابیح پر محمول ہونے کی وجہ سے وہ غیر منصرف۔ اسی طور پر یہاں پر اشیاء بھی حمراء پر محمول ہونے کی وجہ سے غیر منصرف۔ اور ایک قول یہاں پر یہ ہے کہ یہ شیء کی جمع اشیاء ہے، صحیح ہے، مگر یہ شیء کی جمع اشیاء افعال کے وزن پر نہیں بلکہ فعلاء کے وزن پر ہے، جیسے نعماء آتا ہے، تو اس وزن پر یہ فعلاء کے وزن پر اشیاء۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشیاء فعلاء کے وزن پر کہاں ہے؟
فعلاؤ کے وزن پر ہوتا تو شیء ہوتا، نہ کہ اشیاء، اور یہ ہے اشیاء۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ شیء کی جمع فعلاؤ کے وزن پر ہے، اس طور پر کہ اس میں قلب مکانی ہوا ہے کہ یہ اصل میں شیء تھا، پھر بعد میں حمزہ جو لام کلمہ کی جگہ تھا اسے اٹھا کر کے فا کلمہ کی جگہ کر دیا گیا، اور فا کلمہ کو عین کی جگہ اور عین کو لام کلمہ کی جگہ کر دیا گیا، اور اس طرح سے یہ قلب مکانی کی بنیاد پر اشیاء بن گیا۔ اب چونکہ یہ جمع فعلاء کے وزن پر ہے تو یہ اس میں الف ممدودہ ہے، اور الف ممدودہ تنہا دو سبب کے قائم مقام ہے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، اصل عربوں کا استعمال ہے، اور جب افصح الکلام میں یہ غیر منصرف استعمال ہوا ہے تو اسے غیر منصرف پڑھا جائے گا، اگرچہ اس میں کوئی سبب نہ پایا جائے۔ تو اشیاء یہ شیء کی جمع ہے، اور شیء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں والشیء عندنا هو الموجود، اور شیء ہمارے نزدیک موجود کے معنی میں ہے۔ شیء کا معنی عندنا کی قید لگا کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک شیء بمعنی موجود ہے، جبکہ معتزلہ شیء کی تعریف کرتے ہیں ما یصح ان یعلم ویخبر عنہ، جس کو جانا جا سکے اور جس کے بارے میں خبر دی جا سکے، جس کو بتایا جا سکے۔ یاد رہے کہ شیء کا یہ ایک معنی ہو گیا کہ ہمارے نزدیک اس کا معنی موجود ہے، لیکن شیء جہاں پر استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے شیء کا مفہوم بدلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا رسالہ جو کذب باری تعالیٰ کے رد میں ہے، سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح، اس کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ کبھی شیء بمعنی موجود استعمال ہوتا ہے، اور کبھی شیء بمعنی ممکن استعمال ہوتا ہے، اور کبھی شیء اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ موجود و ممکن کے علاوہ یہ ممتنع کو بھی شامل ہوتا ہے۔ تو والشیء عندنا هو الموجود، اور شیء ہمارے نزدیک موجود کے معنی میں اسے کہتے ہیں جو موجود ہو۔ ثابتۃ خبر آئی تھی تو ثبوت کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں والثبوت والتحقق والوجود والکون الفاظ مترادفۃ معناها بدیہی التصور، اور ثبوت یوں ہی تحقق اور وجود اور الفاظ اور کون یہ سب مترادف الفاظ ہیں، چاروں ثبوت، تحقق، وجود اور کون یہ مترادف الفاظ ہیں، ایک ہی معنی ان سب کا ہے، اور ان کا معنی کیا کہتے ہیں؟ معناها بدیہی التصور، اور ان کا معنی بالکل بدیہی ہے، موجود ہونا، ثابت ہونا، پایا جانا، تو ان کا معنی بدیہی التصور ہے۔ تو یہاں تک حقائق الاشیاء ثابتہ کی وضاحت ہو گئی، اب آگے کچھ یہاں اعتراض و جواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔